مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ میری مان کر گیا جو اس کے پاس تھا ہمیں دان کر گیا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص ساری محفل کو ویران کر گیا۔ عزیزان ملت، یہ تھے ہمارے مہمان محترم جناب حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو نہایت ولولہ انگیز خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو جھنجھوڑ رہے تھے اور قرآن کریم کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرما رہے تھے۔ یقیناً قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور شاعر کہتا ہے کہ شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں لیکن رب کے قرآن میں یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ اور قرآن یہ ملا ہمیں رب جہان سے، اس کا سرا ملا ہے صفِ آسمان سے۔ قرآن پاک کی یہ تلاوت کا فیض ہے، خوشبو خلد آتی ہے میرے مکان سے، ہر لفظ اس کا دل میں ہے محفوظ منکرو، ممکن نہیں ہے اس کا مٹانا جہان سے۔ قرآن کریم کو یقیناً کوئی نہیں مٹا سکتا، مٹانے والے مٹ کر کے چلے گئے ہیں، ان کا نام ختم ہو چکا ہے، بڑی برائی سے لیا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے اس پروگرام کی بالکل آخری کڑی، اس لیے کہ میرے بھائیوں، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ آپ حضرات دور دراز اور مختلف مقامات سے یہاں تشریف لائے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید، سواگت اور ویلکم کرتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات نے اپنی تمام تر مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے ہمارے اس اجلاس میں شرکت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی محبت، سنت رسول کی محبت اور علماء کرام کی محبت میں آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو آئیے دوستو، ہم اپنے پروگرام کو بالکل آگے بڑھاتے ہوئے اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، اور اس کے لیے میں اس عظیم شخصیت کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو عظیم ترین علمی اور دینی شخصیت ہیں اور عظیم الشان ادارہ و درسگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اپنی طلاقت لسانی اور سحر بیانی اور اسی طریقے سے جوش روانی اسلوب خطاب سے طبیعتوں کو تیار کر کے انہیں محبت رسول کو بھر دیتے ہیں، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صاحب زادہ محترم حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب بھیسانوی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ میں حضرت والا سے بغیر کسی تاخیر کے عرض کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے گرجدار خطابت سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ فرما کر کے پھر دعا بھی فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج بھی ہو کر ابراہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. چاہتا ہے نزد حق ہو گر تیری شان عظیم، چاہتا ہے نزد حق ہو گر تیری شان عظیم. کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم. معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، آج کی حاضری اور یہ شرکت یہ قرآن کریم کی نسبت پر ہے. قرآن کریم کی نسبت پر ہم سب یہاں جمع ہیں. طلباء کی، پڑھنے والوں کی، متعلمین کی ایک بہت بڑی جماعت یہاں موجود ہے. اس ادارے میں، اس جامعہ میں تعلیم و تربیت کا معقول انتظام ہے. حضرت مولانا محمد نوشاد صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والی ایک پوری جماعت جو الحمدللہ بڑی محنت کر رہی ہے، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ یہ حضرات کے سامنے حفاظ کی شکل میں موجود ہے. ابھی ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نے الحمدللہ قرآن کریم کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو بیان کیا. آپ حضرات سن رہے تھے، اپنے لب و لہجے میں وہ اس کو بیان کر رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. بہرحال اب یہ جلسے کا بالکل اخیر ہے. دعا کی طرف ہم آ رہے ہیں. یک بعد دیگر عشاء کے بعد سے متصلاً بہت ساری تقریریں، بہت ساری نصیحتیں ہمارے سامنے آئی. اللہ تبارک و تعالی جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کی توفیق دے دے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل جو ہے وہ اصل چیز ہے. قرآن کریم پڑھانے کا، قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو دلانے کا شوق پیدا ہو جائے، اس کی فکر ہمیں ہو جائے، اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. الحمدللہ آپ کے اس پورے علاقے میں یہ آپ کا مدرسہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں پڑھنے والے طلباء جو پڑھ کر جا چکے ہیں یا وہ طلباء جو پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ان کا ایک معیار ہے. اور سال ہر سال اس مدرسے کو ہو گئے ہیں، اس نظام کو چلے ہوئے. کتنے سارے حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے
इन असातिज़ा की मेहनतों से, इनकी तवज्जुहात के नतीजे में हमें दिए हैं। यकीनन ये तमाम हजरात पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, कारकुनान, ज़िम्मेदारान मदरसा सब मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आप हजरात तो साल भर में इस जलसे की निस्बत से आए, कुछ वक्त के लिए यहाँ बैठ गए और ये कुछ 2-4 घंटे बैठना भी मुश्किल सा होता है। इसमें भी नींद आने लगती है, लेट जाते हैं, कभी नींद आ रही है, कभी आप हजरात लेट रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर। लेकिन साल साल इन बच्चों पर जो मेहनत होती है और इन बच्चों की तालीम और तरबियत का जो सिलसिला पूरे साल जारी रहता है, वो यकीनन मेरे भाइयों उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इन हजरात, ये जो हजरात अकाबिर हैं, ये जो मालिमीन हजरात हैं जो इन मदरसों में, इन 4 दीवारियों में रहते हैं, आप हजरात तो अपने इन बच्चों को इनके हवाले करके बेफिक्र हो जाते हैं। कोई फिक्र आपको नहीं रहती, आप तो अपने कामों में लगे हैं। कोई अपने कारोबार को बढ़ा रहा है, कोई अपनी तिजारत में लगा है, कोई अपनी खेतियों में मसरूफ़ है, कोई अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए फिक्रमंद है। आप हजरात कहीं घूम रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप हजरात ने अपने बच्चों को मदरसे के हवाले किया, मदरसे के सुपुर्द किया और इन 4 दीवारियों में रहने वाले इन असातिज़ा ने इन बच्चों के साथ किस अमानतदारी और दयानतदारी के साथ मेहनत की और किस तरह से उनकी तरबियत की, उसका अंदाजा आप हजरात यकीनन लगा सकते हैं, उसका मुशाहदा है। आप हजरात के बच्चे यकीनन जो यहाँ से पढ़कर जाते होंगे, किस तरह से, किस अदब के साथ वो जिंदगी गुजारते होंगे, मुअद्दब होकर किस तरह वो अपने वक्त को सर्व करते होंगे, यकीनन आपने इसका अंदाजा किया होगा। ये मदारिस इस्लामिया, ये मकातिब इस्लामिया जिनमें हमारे बच्चे रहते हैं, ये 4 दीवारियां जिनमें रहकर बच्चे इल्म दीन हासिल करते हैं, अकाईद की दुरुस्तगी इनकी की जाती है, इनकी तरबियत का इंतजाम इन मदारिस इस्लामिया में होता है। ये मदारिस इस्लामिया, ये मकातिब इस्लामिया, ये दीन के किले हैं, ये दीन की छावनियां हैं। अगर मेरे भाइयों जब तक ये मदरसे, इनका निजाम चलेगा, इनमें पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा, इनमें तालीम और तरबियत का इंतजाम मेरे भाई होता रहेगा, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जब तक इन मदरसों में कायम रहेगा, ये दुनिया आबाद रहेगी, आसमानों का निजाम बाकी रहेगा, जमीनों का निजाम बाकी रहेगा, दरियाओं में रवानी रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, इन मदरसों को आँच आई और मदरसों के खिलाफ जो यकीनन साजिशें सारी दुनिया में हो रही हैं और मदरसों के लिए सब लोग फिक्रमंद हैं, यकीनन वो लोग जानते हैं कि जब तक इस दुनिया में ये मदरसे आबाद हैं, मदरसे वाले आबाद हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद हैं, जब तक दुनिया ये कायम है, जब तक ये निजाम चल रहा है। और वो जानते हैं कि ये मदरसे वाले, ये पढ़ाने वाले जो अपने इस दीन के सिलसिले को कायम किए हुए हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए फिक्रमंद है, बच्चों को दीनदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि जब तक ये मदरसे आबाद हैं, जब तक इनका कोई नुकसान नहीं किया सकता। इन मदरसों की आबियारी, इनकी खिदमत, इनका चलना ये बेहद जरूरी है। लोग ये समझते हैं, कुछ पैसे वाले ये समझते हैं कि हमारे पैसों की वजह से मदरसे चल रहे हैं, हमारे माल दौलत की वजह से मदरसे आबाद हैं, हमारे कारोबार की वजह से मदरसे महफूज हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये कुरान पढ़ने वाले जब तक मौजूद हैं, ये मखलूक जब तक इस जमीन पर मौजूद है, जब तक ये छोटे छोटे बच्चे कुरान सीखने और सिखाने वाले इस रुई जमीन पर मौजूद हैं, जब तक ये आबाद है, ये दुनिया आबाद है, ये मदरसे आबाद हैं, मदरसे वाले आबाद हैं, दुनिया वाले आबाद हैं, आसमानों निजाम, आसमानों जमीन का निजाम ये सब उस वक्त तक आबाद है जब तक ये कुरान इस रुई जमीन पर पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मदारिस का महफूज रहना और मदारिस का चलना और मदारिस का मेरे भाइयों इस निजाम का चलते रहना ये बेहद जरूरी है। हमारे पैसों की वजह से, हमारी दौलत की वजह से ये मदरसे महफूज नहीं है, बल्कि मदरसों की बरकत से, मदरसे वालों की बरकत से, मदरसे के निजाम की बरकत से ये दुनिया महफूज है, ये नस्लें महफूज हैं, हमारे कारोबार महफूज, हमारी तिजारतें महफूज, हमारी नस्लें महफूज। और ये अगर मदरसे खुदा न खास्ता मेरे भाइयों इस जमीन पर चारों तरफ से साजिशें की जा रही हैं, चारों तरफ से मेरे भाई साजिशें और तकदीरें की जा
جا رہی ہیں، دنیا والے بھی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دنیا والے تدبیر کر رہے ہیں لیکن دنیا والوں کی تدبیریں وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ اگر تدبیر کوئی صحیح ہے تو وہ بہتر تدبیر کرنے والی ذات باری تعالیٰ ہے، وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں اور اس کی تدبیر وہ بہتر ہے۔ دنیا والے نہیں چاہتے ہیں، دنیا میں بسنے والے، دنیا میں رہنے والی طاقتیں میرے بھائی نہیں چاہتی ہیں کہ یہ مدرسے چلیں، لیکن میرے بھائیوں ہمیں ان مدرسوں سے جڑنا ہے، مدرسوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے تعلق جب تک مدرسوں سے رہیں گے، جب تک ہماری وابستگی مدرسوں سے رہے گی، جب تک ہم مدرسوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، انشاءاللہ مدرسے والوں کی تو حفاظت ہوگی، قرآن پڑھنے والوں کی تو حفاظت ہوگی، اللہ ان کی برکت سے ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس روئے زمین پر ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا سب سے بڑا دشمن جانتے ہو کون ہے؟ وہ یہود ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ۔ اس روئے زمین پر ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن وہ یہود ہے، اس کی سازشیں عام ہیں، چاروں طرف اس کی سازشیں ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں ہر وقت سازشیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے ان مدرسوں کے نظام کو درہم برہم کیا جائے، ان مدرسوں کو برباد کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں جب تک یہ نسل اور یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ اللہ غریق رحمت فرمایا کرتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بہت مختصر جماعت ہے، یہ اپنی بھی حفاظت کسی چیز کی نہیں کر سکتی ہے، کبھی ان کی جوتیاں گم ہو رہی ہیں، کبھی ان کے کپڑے گم ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی ٹوپیاں گم ہو جاتی ہیں، کبھی ان کا لباس گم ہوتا ہے، کبھی ان کی اور دوسری چیزیں گم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو اپنے قرآن کی حفاظت میں اللہ نے لگا دیا ہے۔ جس آیت کو حضرت مولانا نے پڑھا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان بچوں کے ذریعے، ان مختصر سی جماعت کے ذریعے یہ چھوٹے چھوٹے بچے گرچہ ہمارے اعتبار سے مختصر ہیں، ہم میرے بھائی ان کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن یہ کمزور جماعت نہیں ہے، یہ مختصر جماعت نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کے ذریعے اللہ اپنے قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے۔ جانتے ہو جو قرآن کی آیت بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس آیت کو اس کے سینے سے نہیں نکال سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ نے اس جماعت کو، اللہ نے اپنے ان گھر والوں کو اس کا انتخاب کیا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ جب تک یہ قوم آباد ہے، جب تک یہ قوم روئے زمین پر موجود ہے، یہ میرے بھائیو ساری دنیا کا نظام چلے گا، سورج اپنے وقت پر نکلے گا اور چاند میرے بھائیو اس کی روشنی سے ہم منور ہوتے رہیں گے، آسمانوں کا نظام اس وقت تک قائم رہے گا، دریاؤں میں روانی رہے گی، اور میرے بھائیو یہ دنیا کا نظام اس وقت تک آباد رہے گا جب تک یہ قرآن پڑھانے والی جماعت اس روئے زمین پر محفوظ رہے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی لفظ اللہ اللہ کہنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی خدمت کرنے والا، قرآن سے وابستہ حضرات جب تک اس روئے زمین پر موجود ہے، اس دنیا کا نظام اس وقت تک چلے گا۔ اور جب یہ میرے بھائیوں یہ جماعت اس دنیا میں نہ رہے گی، پھر اللہ کو اس نظام کی کوئی ضرورت نہ رہے گی۔ مدرسوں کی برکت سے یہ نظام قائم ہے، مدرسوں کی آبیاری ضروری ہے، مدرسوں کی خدمت ضروری ہے، مدرسوں کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہنا، ہر وقت اپنی خدمت مدرسوں کے لیے تیار رکھنا، اور ہر وقت میرے بھائیوں خادم بن کر زندگی گزارنا۔ کوئی بھی خدمت کا موقع آئے، جیسا بھی موقع ملے، جہاں بھی میرے بھائی ہم سے کہا جائے خدمت کے لیے، بس ہر وقت ہمیں تیار رہنا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی چھاونیاں ہیں، ان کی برکت سے ہم محفوظ ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں، یہ سارا نظام اس وقت تک محفوظ جب تک یہ مدرسے محفوظ ہیں۔ اللہ ان مدرسوں کی آبیاری کی، ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات جلسے کی نسبت سے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ خدمت کر جاتے ہیں، یہ خدمت ہونی بھی چاہیے۔ میرے بھائیو یہ مدارس اسلامیہ میں رہنے والی یہ جماعت بہت ہی مبارک جماعت، بہت مقدس جماعت ہے، بہت محترم جماعت ہے، اور کیوں نہ ہو محترم، کیونکہ نسبت ہوئی ہے قرآن سے۔ اللہ سب سے محترم، اللہ کا کلام اس سے میرے بھائی سب سے زیادہ محترم، اور اللہ کے کلام سے نسبت رکھنے والا وہ بھی
ही मुहतरम है। इसलिए मेरे भाइयों, इनका मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोग बदज़बानी कर देते हैं और बुरी बातें अपनी जबानों से निकाल देते हैं, बदज़बानी करते हैं और बुरी बातें अपनी जबानों से कह देते हैं, गलत बयानी करते हैं, बुरा भला कह देते हैं कुरान पढ़ने वालों को, अहलुल्लाह को, अहले इल्म हज़रात को। इस पर मेरे भाई रुकावट होनी चाहिए। अपनी इन जबानों पर पाबंदी लगाएं, बेमौका जबानों से कोई बात बिल्कुल न निकालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमले काली का इशारत वली अपनी जबानों की हिफाजत करो। आज हम मजलिसों में देखकर, बैठकों में जमा होकर, घरों में इकट्ठा होकर, अपनी बैठकों में जमा होकर क्या करते हैं? कोई मदरसे के खिलाफ बात कर रहा है, कोई उलमा को बुरा भला कह रहा है, कोई कुरान पढ़ने वालों के खिलाफ जबान दराजी कर रहा है, बेबुनियाद बातें की जा रही हैं। अल्लाह के बंदो, क्या तुम्हारे पास दुनिया में बसने वाले इंसानों के पास क्या कोई और काम नहीं है? अपने कारोबार की बात करें, अपनी तिजारतों की बात करें, अपने कामों को बढ़ाने की बात करें, अपने आपस की रिश्तेदारियों को निभाने की बात करें। बिला वजह की बात मदरसों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मुअल्लिमीन के खिलाफ, मुतअल्लिमीन के खिलाफ बदज़बानी करना, बुरा भला कहना, इस पर कंट्रोल करें। मेरे भाई याद रखें, जो उलमा को बुरा भला कहता है, वे उनके खिलाफ साजिशें करता है, उनको तकलीफ पहुंचाता है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन आज़नी वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, जो अहले इल्म को, अल्लाह वालों को तकलीफ पहुंचाएगा, उनको परेशान करेगा, उनको शरीक करेगा, उनको रुसवा करेगा, अल्लाह फरमाते हैं उनसे मेरा ऐलान जंग है। इसलिए मेरे भाइयों, मदरसे ये तो चल रहे हैं, जिस नहज पर जारी हैं ये तो जारी हैं, चलते रहेंगे। काम करने वाले काम कर रहे हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाने में लगे हैं, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं। हम भी अपने कामों में लगे, अपने कामों में अपना वक्त सर्व करें। खिदमत करनी हो तो करें, मदरसों के काम आ सकते हैं तो आए, दीन के काम आ सकते हैं तो आए। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हम काम नहीं आएंगे तो मदरसे बंद हो जाएंगे, हम काम नहीं आएंगे मदरसे गैर महफूज हो जाएंगे, हम काम नहीं आएंगे तो ये जमात गैर महफूज हो जाएगी, ये हमारी गलत फहमी है। हम ये जहन में बिठा लें। कुरान में अल्लाह ने साफ इंसाफ फरमाया, वइन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम, अगर तुम एराज करोगे, दीन से दूरी इख्तियार करोगे और दीन से दूरी बनाओगे और दीन से दूरी इख्तियार करोगे, अल्लाह किसी और जमात को पैदा करेगा, उससे दीन का काम लेगा। ये दीन मेरे भाइयों, ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने कुरान भेजा, अल्लाह का कलाम इस दुनिया में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ने इस कुरान को नाज़िल फरमाया। क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने वाली तमाम जमातों के लिए, तमाम कौमों के लिए इस कुरान में हिदायत है, इस कुरान में रोशनी है। मेरे भाई, रोशनी इसकी फैलती रहेगी, ये निजाम दुनिया का चलता रहेगा। कुरान की तालीम होती रहेगी, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह को निजाम चलाना है, अल्लाह को दीन का काम लेना है। अल्लाह ने इस जमात का इंतखाब किया, अल्लाह इससे दीन का काम ले रहा है। अल्लाह ने आपका इंतखाब किया, आपसे खिदमत ले रहा है। आपकी मोहब्बत कायम रहेगी, आपकी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन आप इससे फैज़याब होते रहेंगे। अगर आपने दूरी बनाई, बिला वजह दूरी इख्तियार की, आपने एराज किया, आपने खिदमत करने से गुरेज किया, अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह के कलाम को हमारी कोई जरूरत नहीं, अल्लाह के मदरसों को हमारी कोई जरूरत नहीं। मदरसों की जरूरत हमें है, कुरान की जरूरत हमें है, दीन की जरूरत हमें है। इस दीन को हमारी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वजह से दीन फैल रहा है, हमारी वजह से कुरान का निजाम चल रहा है, हमारी वजह से मदरसे चल रहे हैं, ये गलत फहमी है। मदरसों की बरकत से हम चल रहे हैं, मदरसों की बरकत से, कुरान की बरकत से हमारी जिंदगी गुजर रही है। ये सारी बरकतें, ये सारी रोशनियां, ये सारी मेरे भाइयों जिंदगी की जो रोशनियां हमें हासिल हैं, ये सारा निजाम जो जिंदगी में आया है कुरान की बरकत से आया है। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी कुरान से मोहब्बत करेगा, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत रखेगा, मदरसों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उस जमात का इंतखाब अपने दीन की खिदमत के लिए करेगा। और जिसने दूरी बनाई, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। तारीख उठाकर देखें, तारीख के औरात खोलते, तारीख भरी पड़ी है, तारीख के औरात गवाह है। जहाँ जहाँ भी इस कौम ने कुरान करीम से दूरी बनाई, मदरसों से दूरी बनाई, दीन की खिदमत से गुरेज किया, अल्लाह ने उस जमात को खत्म कर दिया, दीन भी वहां से मुंतकिल फरमा दिया। ये दीन हिजरत करता है, ये दीन मुंतकिल होता है, वो
جب وہاں کے لوگوں نے دین سے دوری اختیار کی، دین سے اعراض کیا، دین کی خدمت سے انہوں نے اعراض کیا، دین سے دوری بنائی اور دین سے گریز کیا، اللہ نے دین کو وہاں سے منتقل کر دیا، دین نے وہاں سے ہجرت کی۔ آج اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ آج ہمارے علاقوں میں، ہمارے درمیان میں، ہماری بستیوں میں مدارس کی کثرت ہے، مکاتب کی کثرت ہے، علماء کی کثرت ہے، حفاظ کی کثرت ہے۔ آج کی دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں، نہ کوئی پڑھانے والا ہے، نہ کوئی سکھانے والا ہے، نہ کوئی سیکھنے والا ہے، دور دراز تک ایسے علاقے موجود ہیں، ایسی بستیاں موجود ہیں کہ میرے بھائی کوئی دین سکھانے والا، کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارے درمیان میں میرے بھائی مدارس موجود ہیں، مدارس کی کثرت ہے۔ اللہ ان کی خدمت کی توفیق دے دے، ان کی آبیاری کی توفیق دے دے۔ بہرحال مدرسوں سے محبت، مدرسوں سے وابستگی، مدرسوں سے اپنا تعلق ہمیں مضبوط رکھنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ کمزوری ہے اس کو دور کر دیں اور مدرسوں سے، مدرسے والوں سے محبت کریں۔ دین کے کام آ سکتے ہیں تو آ جائیں، نہیں آ سکتے ہیں تو رکاوٹ کا ذریعہ بالکل نہ بنے۔ یہ وہ جماعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے پناہ مانگی ہے۔ وہ جماعت جانتے ہو کون سی ہے؟ وہ جماعت وہ ہے، وہ اس روئے زمین پر موجود ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کے درمیان میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے، پڑھنے پڑھانے کے درمیان میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے، دین کے پھیلنے کے درمیان میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ وہ بڑی مہلک اور خطرناک جماعت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس جماعت سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ ہماری بھی اس جماعت سے حفاظت فرمائے۔ پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو، یہ محبت کرنے والے بنو۔ تو انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ مدرسوں کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے۔ آپ حضرات دعا کے لیے تیار ہیں؟ آپ حضرات کی توجہات کی برکت سے کہ کچھ طالب علمانہ باتیں بے ترتیب ذہن میں آئی، جو باتیں صحیح نکل گئی ہوں اللہ عمل کی توفیق دے دے، جو زائد نکل گئی ہوں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کا وقت ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بہت ساری لغزشیں، بہت ساری خطائیں ہم سے جانے انجانے میں ہوئی ہیں۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم جا سکیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے والی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ غیروں کی تدبیروں کو ناکام فرما، ان کے ارادوں کو ناکام فرما۔ یا اللہ ان کے ارادوں کو ناکام فرما۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یا اللہ دنیا والے بھی تدبیر کر رہے ہیں،
یا اللہ تیری تدبیر سب سے بہتر ہے، یا اللہ تو بہتر تدبیر کرنے والا ہے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرما، یا اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما، محبتیں پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، یا اللہ تقوی والی زندگی میسر فرما، یا الہ العالمین مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، پکا سچا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بعمل بنا، پڑھانے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ مزید اخلاص و للہیت پیدا فرما، جنہوں نے خدمت کی ہے اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما، سب کے تعاون کو قبول فرما، تھوڑی ہے زیادہ جو بھی خدمت ہم سے ہوئی ہے یا الہ العالمین ہماری خدمتوں کو قبول فرما، ریاکاری سے دکھلاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی رضا اپنی خوشنودی میسر فرما، یا الہ العالمین ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، یا اللہ جو حاضرین ہیں جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ تاجروں کی تجارت میں برکتیں پیدا فرما، زراعت میں برکتیں پیدا فرما، کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، یا الہ العالمین ہماری زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما، یا اللہ خدمت کا شوق اور ذوق پیدا فرما، ماں باپ کی محبت سے یا اللہ ہمارے قلوب کو سرشار فرما، ماں باپ کی خدمت کرنا آسان فرما، اتباع سنت کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، قرآن سے مدرسوں سے محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، مدارس اسلامیہ کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، عظمت پیدا فرما، احترام کرنا آسان فرما، قرآن کریم اے اللہ اس کلام کی اے اللہ ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اس کلام کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما، تمام پڑھنے والے بچوں کو حافظ قرآن بنا، یا الہ العالمین نسلوں میں بچوں میں ہمارے حافظ قرآن پیدا فرما، یا الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بھی ارادے ہیں منصوبے ہیں ہمارے مولانا نوشاد صاحب کے اللہ پائے تکمیل تک پہنچا، اللہ غیب کے خزانوں میں سے مدد فرما، یا اللہ اپنی غیبی نصرت فرما، یا اللہ غیبی مدد فرما، یا اللہ یہ سب لوگ خدمت میں لگے ہیں تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ خطائیں غلطیاں یقیناً ہم سب سے بے حد ہوئی ہیں، یا الہ العالمین غلطیوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سبوں کو دین کا خادم بنا، دین کی خدمت کرنے والا بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا، یا اللہ محبت کرنے والوں سے دین کے ان سے بھی ہمیں محبت کرنے والا بنا، یا الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما، جو تیرے نبی نے ہمارے واسطے مانگا ہے سب کچھ مقدر فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے پناہ نصیب فرما، یا الہ العالمین جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، بوڑھوں کے بڑھاپے میں برکتیں عطا فرما، جو بھی پریشانیوں میں گھرے ہیں اللہ آسانیاں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، اے الہ العالمین جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں جو بھی پریشانیاں الجھنیں یا اللہ ان میں ہم الجھے ہیں یا اللہ ہم سب کی ان میں سے حفاظت فرما، آسانیاں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما، یا اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوبی ترقیات سے مالا مال فرما، یا الہ العالمین مدرسے کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں میں سے پورا فرما، اے اللہ جب تک زندگی مقدر ہے اسلامی زندگی عطا فرما، جب وقت اخیر ہو تو ایمان پر کلمے پر خاتمہ فرما، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔